نونہالوں، بہت سالوں پہلے کی بات ہے۔ بحیرہ احمر کے کنارے عرب کے ساحل پر مدین اور ایکا قبیلے کے لوگ آ کر بس گئے۔ مدین اور ایکا قبیلے کے لوگ نبی ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے تھے، مگر 500 سال سے زیادہ بیت گئے تھے۔ وہ اپنے نبی کی بتائی ہوئی باتیں بھول گئے تھے، غلط رسموں اور رواجوں میں پڑ گئے تھے، بے ایمانی کرنا اچھا سمجھتے تھے، جھوٹ بولنے دھوکہ دینے میں اللہ سے نہیں ڈرتے تھے، اور اس طرح وہ اللہ کے بتائے ہوئے سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ مدین اور ایکا کے جو لوگ تھے وہ تھے بڑے ہی ذہین، ایسے ایسے کام کرتے تھے کہ انسانی عقل حیران رہ جائے۔ بڑی ٹیکنالوجی ہوتی تھی، اچھے اچھے گھر بناتے تھے، کاروبار کرتے تھے، مگر بے ایمانی بہت کرتے تھے، جھوٹ بہت بولتے تھے۔ کسی نے کوئی کام کہا، اس کو آدھا کر کے کہا کہ یہ تو ہم نے پورا کر لیا ہے۔ کسی نے کوئی چیز بنانے کے لیے دی، گندی مندی بنا کر کہہ دی ہاں جی یہ بھی پوری ہو گئی ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کا نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے انہیں سمجھایا کہ لین دین کے وقت چیزیں ایمانداری سے تولو، ناپو، کاروبار میں دوسروں کو دھوکہ مت دو، جھوٹ مت بولو۔ گاہک سے پوری قیمت لیتے ہو، پھر انہیں تول اور ناپ میں کم کیوں دیتے ہو؟ پیسے تو لیتے ہو 1 کلو کے اور دیتے ہو انہیں 1 کلو سے تھوڑا سا کم۔ جس چیز کے جتنے پیسے لیے ہیں، جس چیز کو جتنا وقت دینا ہے، جو کام جیسے کرنا ہے وہ ویسا ہی کرو، اس میں خرابی مت کرو۔ نبی شعیب علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ اللہ نے تمہیں کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں، اور کہا وہ دن یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے، مگر آج اللہ نے تمہیں بہت زیادہ کر دیا ہے۔ قوم کے بڑے بڑے لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی اور کہا تم جو کہتے ہو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہم جانتے ہیں تم کتنے کمزور ہو، تمہارا کوئی دوست نہیں، تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں، ہم کیوں تمہاری بات مانیں؟ ہم تو اتنی دولت والے ہیں، جو ہمارا دل چاہے ہم وہ کرتے ہیں، تمہیں کیا معلوم کاروبار کیسے ہوتا ہے؟ ایسے ہی تو ترقی کرتے ہیں کہ لوگوں کو ہم زیادہ بتائیں اور دیں انہیں کم، اور اگر تم ہمیں برا بھلا کہتے رہے تو ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم کے سرداروں، امیروں، کیا تم مجھے اور میرے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو زبردستی بستی سے باہر نکال دو گے؟ کیا ہمیں زبردستی تمہارا مذہب قبول کرنا ہوگا؟ اور تم چاہتے ہو کہ ہم بھی ایسے جھوٹ اور بے ایمان لوگوں میں سے ہو جائیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ لوگ کہنے لگے شعیب تم ہمارے قبیلے میں سے ہو اس لیے بچ گئے ہو، ورنہ ہمیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیتے۔ حضرت شعیب نے کہا کیا تم لوگوں کو اپنا قبیلہ زیادہ پیارا ہے؟ تم مجھے اس لیے نہیں مار رہے کہ میں تمہارے قبیلے سے ہوں، اور تم لوگ جھوٹ بولتے رہو، بے ایمانی کرتے رہو، اس سے تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سے ناراض ہو جائیں گے؟ تم انتظار کرو، اللہ تعالیٰ کا عذاب اترے گا اور پھر پتہ چل جائے گا کون سچا ہے کون جھوٹا۔ جو بے ایمانی کرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا، اور جو ایماندار ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ دوسرے دن ایک خوفناک دھماکے نے اللہ اور اللہ کے رسول کا انکار کرنے والوں کو آ پکڑا۔ وہ اپنے اپنے گھروں میں ایسے اوندھے منہ مرے پڑے تھے کہ کبھی جیسے وہاں بسے ہی نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی شعیب اور ان کے مومن ساتھیوں کو اپنی رحمت سے بچا لیا۔ شعیب اپنے مومن ساتھیوں کو لے کر ان بستیوں سے نکل گئے اور جاتے ہوئے مرے پڑے لوگوں سے کہا اے میری قوم کے لوگوں، میں نے تو تمہیں اچھی بات بتا دی تھی، مگر میں کیسے افسوس کروں تم لوگوں پہ؟ تم لوگوں نے خود ہی انکار کر دیا اچھی بات ماننے سے، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ رحمان کے پیارے پیارے بندو جانتے ہیں کہ شعیب کی قوم سے اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوئے؟ اس لیے کہ بے ایمانی بہت کرتے تھے۔ یعنی کہ اگر آپ کا ٹیسٹ ہے اور آپ کسی سے چھپ کے دیکھ رہے ہیں، اگر کسی نے آپ کو ٹیچر نے ہوم ورک دیا ہے، اسائنمنٹ دی ہے، اور آپ کسی بڑے بہن بھائی یا اماں ابا یا چچا یا خالہ یا پھپھو سے کہہ رہے ہیں کہ آپ میرا ہوم ورک کر دیں، یا پھر اگر آپ کے پاس کسی کے پیسے ہیں
اور وہ آپ نے واپس نہیں کیے یا آپ کے پاس کسی کی چیز ہے، یہ ساری بے ایمانی کی باتیں اللہ تعالیٰ کو ناخوش کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دوستی خراب ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم نے بننا ہے نا اللہ تعالیٰ کا دوست، خلیل اور رحمان کے بندے، تو یہ بے ایمانی ہمیں ختم کرنی ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ شاباش میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے کیا احسان، اتنا پیارا ہم پہ اتارا تو نے یہ قرآن۔